اور آج ہی سے آپس کے مشورے سے اس کام کو شروع کر دیں۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اور شہادت صحیح دینا چاہیے، بغیر کسی شرم کے دینا چاہیے، اور یہ تو شہادت نسلوں کی حفاظت کے لیے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے افراد ہیں جن کے بچے اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز میں؟ کھڑے ہو جائیں ذرا اپنی جگہ پر، جن کے بھی بچے، ہاں کھڑے ہو جائیں، بالکل بالکل کوئی ایسی بات نہیں، وہ بہت اہم بات ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی ایسے افراد ہوں جن کے بچے اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں، کہیں کسی اور انسٹیٹیوشن میں تیاری کسی چیز کی کر رہے ہوں، وہ سب حضرات ذرا کھڑے ہو جائیں۔ ہاتھ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، 9، ہاں چلو ٹھیک ہے، 10، آپ کے 2 ہاتھ، چلو 11 مان لیتے ہیں، اور کوئی 11 ماشاءاللہ، اور 12 13 14، بس 14 لوگ ہیں۔ باقی حضرات کے بچے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں پڑھ رہے؟ اگر نہیں پڑھ رہے یہ تو مطلب حد سے زیادہ گری ہوئی بات ہے، یہ بہت کم تعداد ہے۔ میں کوئی وہ ایسی بات نہیں کہوں گا جو آپ کو شرم آئے یا جو ہے آپ کو تکلیف ہو، میں اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں، میں ایک سروے چاہتا ہوں تاکہ اسی حساب سے میں آگے کی بات کروں۔ تو یہ 11 لوگ، تو اس کا مطلب 0% ہے، پھر تو یہ تو بہت زیادہ شرم کی بات ہو جائے گی کہ ہمارے یہاں ابھی تعلیم کا شعور ہی بیدار نہیں ہے۔ کم لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، پھر سے ہاتھ اٹھائیے، پھر سے ہاتھ اٹھائیے، ہاں پھر سے، جن کے بھی بچے کہیں بھی ہوں، کسی بھی اسکول میں، کالج میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں، بس یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کتنی فیصد جا رہی ہے۔ ففتھ میں ہوں، 6 میں ہوں، پرائمری میں ہوں، کسی کلاس میں ہوں، سب اٹھائے، سب جتنے جن کے بچے ہوں اسکول میں، کالج میں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، اب کچھ تعداد بڑھی ہے، ہاں خوشی ہوئی، ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ نیچے کر لیں ہاتھ۔ جن کے بچے اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، یا ان کی بچیاں اسکول میں ہیں، کالجز میں ہیں، ضرور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے اور بڑے سے بڑے مقام تک انہیں لے جانے کی کوشش کریے۔ کوئی نہیں روکتا ہے آپ کو، وہ بھی ایک شرعی جز ہے۔ آپ فقہ جب پڑھیں گے تو اس میں جس طرح بستیوں میں، علاقے میں علماء کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی علاقے میں ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، سرجن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کوئی برائی کی چیز نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے ہاتھ اٹھوائے ہیں کہ میں آگے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے ہاتھ اٹھایا تاکہ دیکھیں کیا فیصد ہے۔ تو ایک تو وہ تعداد ہو گئی، باقی کن کن کے بچے مدرسوں میں، ذرا وہ ہاتھ اٹھائیں، کسی مکتب میں ہوں، مدرسے میں ہوں، حفظ کر رہے ہوں، عالمیت کر رہے ہوں، ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ باقی جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے بھائی، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اب بھی آپ کو کہنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے؟ خدا کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کیجیے۔ یہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، ایک راستہ مدارس کا ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے وہ آپ نے سنا، اور ایک تعلیم ہماری عصری ہے جو اسکول میں ہو رہی ہے، کالجز میں ہو رہی ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہی ہے۔ وہ بھی اگر آپ ذرا سی خالی اس چیز کی فکر کر لیں کہ ہمارے بچوں کی ذرا سی اسلامی، ایمانی اور انسانی تربیت ہو جائے بس، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہوا، سرجن ہوا، جج ہوا، سائنٹسٹ ہوا، وکیل اور لائر ہوا، اور اس نے کسی کے لیے اس نے کوئی سچے جذبے سے اللہ کے لیے خدمت کی، خدا کی قسم اس خدمت کے راستے سے وہ جنت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے۔
آپ سوچیں گے شاید اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کو کچھ یہ بڑی بات لگ رہی ہے. میں دلیل پیش کر رہا ہوں تاکہ خلجان ختم ہو جائے. حدیث میں صرف مریض کی عیادت جو کر لے یا صرف کسی مسلمان کی زیارت کر لے، ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی زیارت کر لے اللہ کے لیے تو اللہ کی طرف سے ندا اور آواز لگائی جاتی ہے کہ تیرا چلنا مبارک، تیرے قدم مبارک، تیرے لیے جنت میں ایک مقام مبارک ہے. کیا کیا ہے اس نے صرف اپنے کسی بھائی کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے صرف اس کی زیارت کی، اس سے حال پوچھا، اس کی عیادت کی. وہ شخص جو مریض کی تکلیف کو اپنی سرجری کے اور آپریشن کے ذریعے سے دور کر دے، اس کا مقام اس زیارت کرنے والے سے بہت آگے ہو جائے. آپ نے اعتکاف کی جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے صرف کوشش کر لے، چلے پھرے، 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. اس وجہ سے آپ اپنے بچے اور بچیوں کو جو تعلیم حاصل کرا رہے ہیں محنت کریے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. لیکن اب میں جو 2 کام بتانے جا رہا ہوں اتنے اہم ہیں، اگر آپ نے نہ کیے تو پھر خدا کی قسم مستقبل، فیوچر، کیریئر ان بچوں کا ایسا بھیانک رخ پہ جائے گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی مستقبل میں خون کے آنسو رونا پڑے.